کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشنز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کیو ٹی وی پر، اور ہمارا پروگرام بھی تسلسل سے جاری ہے خصائص مؤمنین کے عنوان سے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے 3 آیات کا سورہ بنی اسرائیل سے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ ان 3 آیات میں اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور ماں باپ کے حوالے سے حسن سلوک کی تلقین۔ تاہم یہ مقام پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس یا نقطہ عروج ہے ماں باپ کے حقوق کے بیان کے حوالے سے۔ یہی مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع نمبر 3 اور 4، جہاں تورات کے بڑے بڑے احکامات کا خلاصہ ہمیں عطا کیا گیا۔ 10 کمانڈمنٹس آف تورا مشہور ہیں، بڑے بڑے 10 احکامات معاشرتی ہدایات کے حوالے سے بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے تھے۔ وہی ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں، جا بجا قرآن نے ان کا ذکر کیا، اور اس مقام کو یعنی سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 4، اس مقام کو مختلف مواقع پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج 3 آیات پر بات ہوگی جن میں غالب موضوع ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ ایمان والوں کی صفات کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا چاہتے ہیں ماں باپ کے تعلق سے، آئیے اس بات کو ذرا تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے طے فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، عبادت صرف اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ اصل حق ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے رب کائنات کا کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ توحید کا تقاضا آ گیا، اللہ کی بندگی کا مطالبہ آ گیا، اب ماں باپ کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، عمدگی کو کہتے ہیں، کسی شے کی بیوٹی کو بیان کرنے کے لیے حسن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو تمہارا ماں باپ کے ساتھ رویہ خوبصورت ہونا چاہیے، بہت عمدہ ہونا چاہیے، بہت ہی پیارا ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا، اور یہ انداز کم از کم 5 مرتبہ قرآن حکیم میں ہمیں ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، یہاں بھی ذکر آ رہا ہے، کم از کم 5 مرتبہ یہ انداز۔ آپ غور فرمائیے، خالق اللہ ہے، لیکن ظاہری اسباب میں ہماری پیدائش کا ذریعہ ماں باپ بنے۔ رازق اللہ ہے، مگر یہ نعمتیں ہم تک ماں باپ کے ذریعے پہنچیں۔ محافظ اللہ ہے، مگر بچپن سے لے کے آگے تک ماں باپ نے ہماری حفاظت کی، ہے نا؟ اللہ رب حقیقی ہے، لیکن عالم ظاہر میں پرورش ماں باپ کرتے ہیں، آگے ذکر آئے گا، مزید عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ یکسانیت ہے رب کائنات میں اور ایک اعتبار سے ماں باپ میں۔ ہاں، بندہ اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹڈ لیتا ہے، انگلش میں ہم کہتے ہیں، مال مفت سمجھتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ لوگ ماں باپ کے بارے میں بھی ایسا ہی رویہ اختیار کر لیتے ہیں، استغفر اللہ، ان کے احسانات کو بھلا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اس سے آگے کا معاملہ بھی۔ لیکن یہاں قرآن کا کلائمیکس ہے ماں باپ کے حقوق کے بیان کے ذیل میں، فرمایا اما یبلغن
دکل کبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا ماں باپ دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ اف تو عربی میں ہے، اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ ہوں۔ کچھ کہنا تو بڑی بات، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ہوں بھی نہ کہنا۔ فلا تقل لہما اف، نہ انہیں ہوں کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ماں باپ کا کیا مقام اور رتبہ ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عمدگی کے ساتھ بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ بڑھاپے کو پہنچ گئے، بڑھاپے میں بیماری بھی آ جاتی ہے، مزاج میں چڑچڑاہٹ بھی آ جاتی ہے، ضد کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ تم چھوٹے تھے، تم بھی تو ضدی تھے، ہے نا؟ تمہیں بھی تو بات بات پہ غصہ آتا تھا، اب تمہارا نہیں، ماں باپ کا موقع ہے۔ تو نہ اف کہنا یعنی ہوں کہنا، نہ جھڑکنا، اور نرمی سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے عاجزی سے رحمت کے ساتھ جھکا کر رکھنا، ادب کے ساتھ، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو، نگاہوں کو جھکا کر اور توجہ ان کی طرف کرتے ہوئے اپنے آپ کو عاجزی سے رحمت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھنا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا تم نے کوئی تیر مار لیا، تم نے کوئی ماں باپ کا حق ادا کر دیا، نہ۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا، اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اسی طرح جیسے کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا! اور آپ غور کیجئے، کما ربیانی، ربیانی پرورش کے لیے آیا نا، رب کا لفظ اس میں شامل۔ رب عالمین اللہ ہے، رب حقیقی اللہ، عالم ظاہر میں پرورش کس نے کی ہے؟ ماں باپ نے۔ وقل، اور یہ دعا کرنا، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے شفقت کا معاملہ میرے ساتھ کیا، بڑی محبت سے میری پرورش کی۔ کتنی پیاری دعا! ماں باپ اگر زندہ ہوں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، اور ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہوں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج۔ دونوں صورتوں میں بڑی پیاری دعا۔ جن کے نہیں ان سے پوچھئے ناظرین کرام، ہمارے ایک استاد کی والدہ کا انتقال ہوا، بلکہ والد کا انتقال ہوا، تو جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں؟ میری جنت جا رہی آج۔ اللہ اکبر، میری جنت جا رہی آج۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہے، ان کی خدمت تمہیں جنت لے جائے گی، اور ان کی نافرمانی، ان کو ستانا، ان کو پریشان کرنا، یہ رویہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہ ہمارا دین ماں باپ کے بارے میں سکھاتا ہے۔ ایمان والے اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے ایک بڑی اللہ اکبر بد دعا فرمائی، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ سارے فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی، اور تمام رسولوں کے سردار نبی اکرم علیہ السلام نے آمین کہا۔ کیسے رد ہوگی؟ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ آج ہم نے غیروں سے لے لیا مدرس ڈے، فادرس ڈے۔ سال میں ایک دفعہ ماں کو یاد کر لو، ایک دفعہ باپ کو یاد کر لو، گھروں سے باہر نکال دو، اولڈ ہاؤسز کے اندر پھینک دو ان کو لے جا کر۔ یہ عزت ماں باپ کی؟ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ For us every day should be a mother's day. For us every day should be a father's day. ہر دن ماں کا دن ہو، ہر دن باپ کا دن ہو، ہر دن میری آپ کی ماں نے ہمیں اور آپ کو یاد رکھا، ہر دن آپ کے ہمارے والد نے ہمیں یاد رکھا۔ باپ نے اپنا خون پسینہ لگایا، آپ کی میری پرورش ہوئی۔ ماں نے اپنا خون دیا، ماں نے اپنے اوقات کی قربانی دی، آپ کی میری پرورش ہوئی۔ جن ماں باپ نے ہر دن، ہر رات، ہر لمحے آپ کو اور مجھے یاد رکھا ہو، ایک دن ان کو ہم دیں گے؟ ارے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔
نہ، ہر دن ماں کا دن ہو، ہر دن باپ کا دن ہو، دعائیں سکھا دی گئیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اسی طرح جیسے کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا تھا۔ یہ ہے ہمارے دین میں ماں باپ کا مقام، ماں باپ کا رتبہ۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک رہو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی رجوع کرنے والوں کو بہت بخش دینے والا ہے۔ کبھی ایسا معاملہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ ماں باپ کوئی ایسا تقاضا کر لیں کہ جو قابل عمل نہ ہو، یا اس پر عمل کرنا اولاد کے لیے ممکن نہ ہو، یا وہ خلاف شریعت تقاضا ہو، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ مثلا اگر کسی کے ماں باپ نے تقاضا کر لیا کہ ہمیں یہ گاڑی لا کر دو، ہمیں وہ مہنگا مکان چاہیے ہے، جو کہ ایک اولاد کے بس میں نہیں، وہ معافی تلافی کرے، معذرت کرے، اس کی استعداد ہی نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں اگر یہاں ان کی بات پر عمل نہ کیا جائے۔ یا ماں باپ ایسا تقاضا کر لیں کہ جس پر عمل کرنا ممکن تو ہے مگر مناسب نہیں ہے۔ مثلا کسی کے والد کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، اور وہ کسی ایسے کھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو اولاد معافی تلافی کر لے، وہ کام نہ کرے، ورنہ طبیعت خراب ہوگی تو نقصان ہوگا۔ ایسے تقاضے پر بھی عمل نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے ماں باپ نے کوئی ایسا مطالبہ کر لیا جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو اللہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک رہو، بدنیتی نہیں ہے، کبھی تقاضا ایسا آیا کہ عمل کرنا ممکن نہیں، کبھی تقاضا ایسا آیا کہ عمل کیا جائے تو غیر مناسب ہے، کبھی تقاضا خلاف شریعت آیا تو عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر تم نیک نیتی پر ہو، تم نیک ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں 3 آیات سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25۔ یہی ہدایات بنی اسرائیل کو بھی دی گئی تھی۔ معاشرہ اس وقت بھی موجود تھا، معاشرہ آج بھی موجود ہے۔ معاشرتی ہدایات اس دور میں بنی اسرائیل کو بھی عطا کی گئیں تورات میں، معاشرتی ہدایات مجھے اور آپ کو بھی عطا کی گئیں۔ ہاں، ماں باپ کے حوالے سے بڑی قیمتی ہدایات آج ہمارے سامنے آ گئیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ بہقی شریف کی روایت ہے، مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ڈوبنے والے کو سہارا چاہیے، چٹان مل جائے، ساحل پر آ جائے تو جان بچ جائے گی، تو مرنے والے کو بھی سہارا چاہیے۔ مرنے والے کے لیے سہارا کیا؟ وہ جو اس کے گھر والے دعا کرتے ہیں، اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں، اس کے حق میں، تو مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، ایمان والوں کے بارے میں جو انتقال کر گئے، دعا بھی سکھائی۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 میں، ربنا غفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اور جو ایمان والے ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت پر، ان کی مغفرت فرما۔ تو اگر ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کا انتقال ہو گیا، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں استغفار کرنا، اور اولاد خود نیک بنے تو نیک اولاد آٹومیٹکلی، نیک اولاد خود بخود ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور ان کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ایک یا دونوں چلے گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کے حق میں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔